اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ کل تفصیل کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میرا راستہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، میرا راستہ اور میرا مشن، میرا طریقہ اللہ کی طرف بلانا ہے بصیرت اور یقین کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یقین کے ساتھ دین کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے۔ بہرحال اس پر کل تفصیلی بات ہوئی تھی، اور پھر فرمایا تھا وہ سبحان اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ کافر مشرک اللہ کے نافرمان جو لوگ اللہ کے ساتھ چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی اللہ کے لیے اولاد مانتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دیتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، تو فرمایا کہ ہر طرح کے عیبوں سے، اولاد کے ہونے سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے اولاد ہے، نہ بیٹے ہیں، بلکہ آپ کے برابر کا اور ہمسر کوئی ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان سب سے نرالی ہے، اس کی ذات سب سے البیلی اور انوکھی ہے، اس کے جیسا کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں جس سے اس کو سمجھایا جا سکے۔ لا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا، البیلا، انوکھا اور نرالا ہے۔ بہرحال تو فرمایا سبحان اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب، نقص، برائی، کمیوں اور پریشانیوں اور ہر چیز سے پاک ہے۔ اسی لیے کوئی بھی چیز جو عیب والی ہو، نقص والی ہو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اسے کہا نا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کسی ذات اللہ کی، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگنا اور نیند کا آنا یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ کیا انسان کی باڈی جو ہے وہ تھک گئی ہے اور اوور لوڈ کام ہو گیا، اس کی طاقت سے زیادہ اس نے اب کام کر لیا ہے، تو اب اس کو ریسٹ اور آرام کی ضرورت ہے، اور وہ تھک گیا ہے اور آرام نہیں کرے گا تو آگے کام نہیں کر پائے گا، پرابلم ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن میرا رب ان تمام عیبوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، اسی لیے کہا کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ الحی القیوم، وہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ پلک جھپکنے کے بقدر بھی وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی ذات میں غفلت آ جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کی شان کیسی ہے سمجھے؟ ہاں، ہم تھوڑی سی غفلت کر لیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ذرہ برابر غافل نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنی ہر مخلوق کو وہ دیکھ رہی ہے، اس کو سن رہی ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز پر اللہ کی نگاہ ہے۔ انسان ہو کہ جنات ہو کہ چرندے ہوں کہ پرندے ہوں کہ فرشتے ہوں کہ کوئی بھی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، ہر چیز اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، لہذا نبی نے یہاں پر برات کا اظہار کر دیا، اے کافروں، اے مشرکوں، اے اللہ کے نافرمانوں، جن چیزوں کو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، جن بری چیزوں کو، غلط چیزوں کو، سبحان اللہ، میرا اللہ اس سے پاک ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے لیے اولاد ماننا یہ شرک ہے، اس لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ چند خدا ہوتے، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ 2 3 4 ہزار 1 کروڑ یعنی ایک سے زیادہ چند خدا ہوتے تو لفسدتا، دنیا کا نظام بگڑ جاتا، دنیا کے نظام میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، پھر شام ہو رہی ہے، پھر رات آ رہی ہے، پھر اگلا دن نظر آ رہا ہے۔ سورج اتنی بڑی مخلوق، وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے روزانہ، اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے روزانہ کی اس کی ایکٹیویٹیز، اور یہی کام وہ کر رہا ہے۔ بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں آج شمس الدین بھائی ناراض ہیں، آج ان کو بخار ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ 108 نہیں 216 بلائی گئی ہے، بڑی ان کے لانے پڑے گی نا، تو ان کو ایڈمٹ کہیں کیا گیا ہے، تو اب وہ دنیا والوں 10 دن تک جو ہے سورج نہیں نکلے گا، اب جو کرنا ہو کرو، لائٹ کا انتظام کرو، کام کرنا ہے، نہیں تو چھٹی رہو، سوتے رہو، پڑے رہو۔ یا شمس الدین بھائی اب جلال میں آ گئے ہیں، اب وہ 10 دن تک غروب ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بولے اللہ میاں جب انسان آپ کی مخالفت کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو میں بھی نہیں مانوں گا، اب نہیں ڈوبوں گا۔ اب جاؤ سونا ہو تو پردے وردے گراؤ اور اندھیرا کرو اور رات بناؤ، رات نہیں آئے گی۔ ہوا ایسا؟ کبھی ایسا ہوا؟ 1000 سال پہلے آج کے دن جو آج کی 6 تاریخ 6 فروری کو جس وقت سورج احمد آباد میں مشرق سے نکلا تھا، 1000 سال پہلے آج بھی اسی وقت پہ نکلا ہے، اور جس وقت غروب ہوا 6:30 پر شام کو 6:30 بجے، اسی ٹائم پر 1000 سال پہلے 2,97,00,000 سال پہلے اگر دنیا ہوگی تو اسی وقت نکلا ہوگا، اسی وقت ڈوبا ہوگا۔ ایک پلک جھپکنے کے بقدر 1 سیکنڈ کے برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذات نے پورے نظام کو قیوم بن کر قائم کی ہوئی ہے، سنبھالے ہوئے ہیں، ایک ہی ذات۔ ارے ایک گھر میں 2 لوگ بڑے بن جائے تو نظام نہیں چلتا۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا اب تو تم بوڑھے ہو گئے، تم نے کام کاج چھوڑ دیا ہے، اب میری چلنی چاہیے۔ ابا کہہ رہے نہیں میں بڑا ہوں، میری چلنی چاہیے۔ ارے گھر کا نظام چلے گا؟ ایک چھوٹے سے گھر میں 2 لوگ اگر بڑے بن جائیں نظام نہیں چل سکتا۔ ایک گاؤں میں 2 سرپنچ ہو جائے نظام نہیں چل سکتا۔ ایک علاقے میں 2 MLA ہو جائیں اور اپنی اپنی چلائیں، نظام نہیں چل سکتا۔ ایک اسٹیٹ میں 2 CM ہو جائیں، اپنی اپنی چلائیں، نظام نہیں چل سکتا۔ ایک ملک میں 2 PM ہو جائیں، اپنا اپنا چلائیں، نہیں چل سکتا۔ تو اتنے بڑی کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اور دونوں ایک ٹکر کے ہوتے، کیونکہ خدا یہ خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے، اس کے اندر جو خوبیاں، جو کمالات اور جو صفات ہیں وہ اس کے اندر بھی، دونوں ایک ٹکر کے ہیں۔ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتا ابھی بارش آنی ہے، وہ کہتا نہیں ابھی بارش نہیں آنی ہے، بولے دیکھ لوں گا، بولے میں بھی دیکھ لوں گا۔ تو کبھی یہ غالب آتا، کبھی یہ غالب آتا، کبھی یہ کہتا کہ ایک لگاتار 3 دن رات ہی رات آئے گی، کبھی یہ کہتا نہیں 3 دن لگاتار دن ہی دن آئے گا۔ تو کبھی یہ غالب آتا، کبھی یہ غالب آتا، کبھی تو نظام درہم برہم ہوتا اگر 2 خدا ہوتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن نظام ہمیں درہم برہم ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب چند خدا نہیں ہے، تو کتنے خدا ہوئے؟ ایک خدا ہے، وہی جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ورنہ مقابلے میں جب 2 لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، بھائی دنیا کے اندر کھیلوں میں ہم دیکھ لیں، اگر 2 ٹیمیں ایک ٹکر کی ہوتی ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی ٹیم جیتے گی، کبھی یہ بھی جیتے گی۔ جب دونوں ایک ٹکر کی ہیں، 19-20 کا فرق ہے، تو کبھی یہ بھی جیتے گی۔ تو ایک خدا کہہ رہا تھا کہ رات ہی رات آئے گی ہفتے تک، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آج وہ والا جیت گیا، دونوں ٹکر کے تھے، تو یہ والا خدا جیت گیا، اب لگاتار 7 دن رات ہی رات آئے گی۔ اور وہ کہہ رہا تھا اس سال بارش نہیں آئے گی، ڈائریکٹ جو ہے گرمی کے بعد ڈائریکٹ سردی آ جائے گی۔
تو کبھی تو ایسا ہوتا، لیکن نہیں ہو رہا ہے، نظام درہم برہم نہیں ہو رہا ہے۔ جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہی نظام چل رہا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اسی طرح بن رہی ہے بات اور چل رہا ہے نظام۔ سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد بارش، بارش کے بعد سردی، یہی نظام چل رہا ہے۔ رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذوالقعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، پھر محرم، یہ مہینوں کی گنتی چل رہی ہے۔ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ اپنے اعتبار سے کہتا نہیں نہیں سسٹم بدلو، رمضان کے بعد اب ڈائریکٹ جو ہے وہ ذی الحجہ آئے گی، بقرعید کا مہینہ دونوں ہی ساتھ میں منا لو، پھر چھٹی کرو۔ کبھی تو ہوتا ہے ایسا، لیکن نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ ایک ہی خدا کا پوری دنیا، پوری کائنات پر کنٹرول ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کروایا، اپنے سامنے جھکنے والا بنایا، اپنی طاقت کو ماننے والا بنا، لیکن ہم آج اس کی طاقت کو نہ جان پا رہے ہیں نہ پہچان پا رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح ماننا اس طرح مان بھی نہیں پا رہے ہیں۔ جانیں گے، پہچانیں گے تو مانیں گے۔ ہماری یہ مجمع تو پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کا حال دیکھیے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی دنیا کی جھمیلوں میں تمام ہوتی ہے، دنیا کے بول اور دنیا کی بڑائی اور دنیا کی کیا کہتے ہیں چیزوں کی کیا ہی سننا اور سنانا اور بولنا اور کیا کہتے ہیں سننا، اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کی بڑائی کو نہ سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ اللہ کی عظمت کو سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ اللہ کی قدرت و کائنات میں غور کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے جو اسباب ہیں اس سے بہت دور عام مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کو پہچان نہیں رہے۔ جب اللہ کی طاقت کا کیا کہتے ہیں خیال دل میں نہیں آئے گا، اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، تو غیر اللہ کا تو آنے والا ہے۔ صاف سی بات ہے، دو ہی چیزیں ہیں، اجالا ہوگا نہیں تو اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہے تو اجالا نہیں ہوگا، روشنی اور اجالا آ گیا تو اندھیرا نہیں رہے گا۔ اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو غیر اللہ کی محبت آٹومیٹک نکلنے والی ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آج غیر اللہ کی باتیں وہی سن رہے ہیں، جھوٹی دنیا کی خبریں، جھوٹی دنیا کی باتیں، غیر اللہ کی طاقت کو سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اسی کا ڈر، اسی سے محبت پیدا ہو رہی ہے، دونوں باتیں۔ اور اللہ کی بات نہ سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں جا رہے ہیں، نہ اللہ والوں سے تعلق ہے، تو آج جو ہے اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، تو ایمان بھی مضبوط نہیں۔ اسی لیے مسلمان ہو کر ڈر رہا ہے، مسلمان ہو کر اس کی زندگی میں احساس کمتری، مسلمان ہو کر گھبرایا ہوا ہے، مسلمان ہو کر جو ہے بالکل ایک دم گھٹیا اور گری ہوئی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان ہو کر بالکل ذلیل اور خوار ہو کر زندگی اللہ والوں کے بارے میں کیا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی باتوں کو سننا سنانا چھوڑ دیا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بولنا اور سننا اور پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا، تو آج جو ہے ذلیل و خوار، ذلتی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ بہرحال تو فرمایا وما انا من المشرکین، میں ان تمام لوگوں کے شرک سے پاک ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ایک جو ہے پیغام اور ایک خوشخبری بھی سن لیں، اور ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑا عبرت کا مقام بھی ہے، جو ایک اللہ والوں کی طرف سے جو پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، وہ پیغام اس کو دل میں لکھیں اور اس بات کو لکھ کر لے جائیں گھر والوں کو، اور خود آئندہ کے جو حالات آ رہے ہیں، میں بہت ہی جب سے میں نے یہ بات آج سنی ہے، دل میں عجیب کیفیت، عجیب بے چینی ہے۔ پڑوس کے ملک کے ایک عالم ہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب پشاوری دامت برکاتہم، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الاسلام ہیں۔ اگر مفتی تقی صاحب کو یہ مجمع نہیں جانتا تو پھر مسلمان ہونے پر جو ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ اس وقت بچے کھجے اکابر میں اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ان کی پیدائش ہے، لیکن پاکستان چلے گئے تو زبردست عالمی شخصیت ہے، اور بہت بڑے مدرسے کے وہ فی الحال سب کچھ ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں۔ تو مفتی تقی صاحب کے مدرسے میں مولانا حبیب الرحمن صاحب پڑھے ہوئے ہیں، پشاور کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے اندر شہر ہے۔ خیر، تو ان کو خواب آیا کہ یہ مولانا حبیب الرحمن صاحب دونوں پاؤں سے معذور ہیں، ویل چیئر پہ جو چلتے ہیں،
تو مفتی تقی صاحب جو ان کے شیخ ہیں اور بڑے عالم ہیں، خواب کے اندر یہ مجھے لے کر چل رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرمائے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، چلو، سارے علماء کو بلا رہے ہیں، چلو۔ تو مفتی تقی صاحب میرے استاد مجھے لے کر ویل چیئر پہ لے کے جا رہے ہیں اور سارے علماء وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے تو آقا نے سب سے ملاقات کی، مصافحہ کیا اور مفتی تقی صاحب سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک دعا ہے اس کو پڑھیں اور سب سارے علماء کو اور سارے مسلمانوں کو کہیں کہ اس کا خوب ورد کریں، اس کو خوب پڑھیں، ورنہ بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ وہ دعا الحمدللہ درس میں، سبق میں یعنی ہر سال گزرتی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی اور مشکات کے اندر بھی وہ دعا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹی سی دعا ہے 1-1.5 لائن کی، اس کو یاد کر لیں اور صبح شام اس کا ورد کریں۔ میں ترجمہ بھی کروں گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، یہاں تک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، دقہ وجلہ، بڑے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، اولہ و آخرہ، اول کے شروع کے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، آخر کے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، علانیتہ و سرہ، علانیہ کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، وسرہ، اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ کو بھی معاف کر دیجئے۔ یہ دعا باقاعدہ خواب کے اندر مولانا حبیب الرحمن صاحب کو آقا نے فرمایا کہ مفتی تقی صاحب کو کہنا کہ یہ اس کا ورد کریں اور لوگوں کو پڑھنے کو کہیں۔ پھر وہ آڈیو مفتی صاحب کا میں نے سنا، حضرت بہت زیادہ جو ہے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا نام لے کر میرے آقا نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میرے آقا نے مجھے کہا ہے تو میں ضرور جو ہے پورے مسلمانوں سے میں اعلان کروں گا، میں بھی اس کا ورد کروں گا، پڑھوں گا بار بار اور لوگوں سے بھی کہوں گا۔ اور کہا کہ ایک طرف تو میں بالکل یعنی حیرت میں ہوں کہ میں کہاں اور اللہ کے رسول کہاں، اور دوسری طرف کہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ جیسے کو مطلب جو یاد کیا، انشاءاللہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا معاملہ اللہ ٹھیک کرے گا۔ تو کہا کہ میں پھر سب کو انشاءاللہ پڑھنے کے لیے کہوں گا۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، کہ اللہ میرے تمام گناہ تو معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی، اول والے بھی اور آخر والے بھی، کھلم کھلا علانیہ کیے ہوئے بھی اور چھپ کر کیے ہوئے بھی۔ اس کو بار بار صبح شام جو ہے ہم پڑھنے کا، اور کاروبار میں ہے دکان پر بھی پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ والوں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں آنے والے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان فتنوں سے روکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے اب تو آن لائن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لہذا بعد میں بھی اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال سبق میں 2 مرتبہ یہ حدیث اور یہ جملہ اور یہ دعا گزرتی ہے، لیکن کبھی کیا کہتے ہیں اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ دعائیں بہت ساری ہیں، تو یہ بھی ایک دعا ہے، لیکن باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے، مولانا حبیب الرحمن صاحب کا، جن کو خواب دیکھنے والے ہیں وہ اپنا خواب بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب مفتی تقی صاحب کو سنایا تو مفتی تقی صاحب کا بھی 2 منٹ کا جو ہے آڈیو وہ بھی ہے، کیا باقاعدہ جو ہے مفتی تقی صاحب اس پر کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو جو ہے آپ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، آنے والے فتنے اور آنے والے حالات سے بچانے کے لیے ہمیں اس طرح کی رہنمائی اور ہدایت کی جاتی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، فرائض کا، فرائض جتنی بھی اس طرح کی دعائیں ہیں، ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی بھی دعائیں ہیں درود شریف یا دعائیں پڑھنے کا اور اس پر فضیلتیں آئی ہیں، فرائض کا اہتمام کریں گے تو ثواب فائدہ ہوگا۔ جسے ہم دوا لیتے ہیں نا، علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی دوا تو لے رہے ہو لیکن پرہیز کے ساتھ، شرط یہ کہ فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہوگا اور اس طرح علاج کرنا ہوگا۔ اگر ہم دوا تو لے رہے ہیں لیکن پرہیز اور ہدایات کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سردی اور کھانسی کا مسئلہ تھا، سیرپ لکھ کر دیا، اس کو جو ہے فریزر میں رکھ کے ایک دم ٹھنڈا کر کے پی رہا ہے، تو شارٹ کٹ راستے سے قبرستان پہنچے گا، زیادہ دور نہیں رہے گا معاملہ۔
2-4 بوتل بھی نہیں پی پائے گا. خیر، تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دعائیں ہیں اور فضیلت کی چیزیں ہیں، درود شریف وغیرہ ہے، لہذا اس وقت کی یہ ہدایت ہے. تو یہ اپنے گھر والوں کو بھی، بچیوں کو بھی اور مستورات کو بھی کہیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. جو آپ معمولات پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، اس کو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو بھی شامل کریں اپنی دعاؤں میں. اٹھتے بیٹھتے یا تو صبح شام کا معمول بنائیں، نہیں تو اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، زبان جو اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں میں رطب اللسان رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان